کہ میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ علی، جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ حضرت حسن۔ بھائی وہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے۔ کچھ علماء اہل سنت اس طرف ہیں کہ وہ خطا جو ہے نا خطائے اجتہادی منکر ہے، اور کچھ یہ معصیت کی طرف ہے۔ صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا، کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے انما المشرکون نجس؟ کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں؟ لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں، میں تو بات ہی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا یار غلطی ہے یار، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ معاویہ نہیں، علی، نو ڈیمانڈ۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے دوران تقریر صحابی رسول حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند نازیبہ جملے بولے، جبکہ وہ نام عمر بن سعد کا لینا چاہتے تھے۔ انصاف کا تقاضا یہاں پر یہی تھا کہ ان سے اس معاملے میں سبقت لسانی ہوئی ہے۔ خیر، انہوں نے اس بات پر توبہ و رجوع کیا۔ علماء اہل سنت نے عادی مجرم ہونے کی وجہ سے اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا، جبکہ ہماری رائے یہ تھی کہ یہ رجوع قابل قبول ہونا چاہیے۔ حقیقت کے اندر ان سے یہ سبقت لسانی ہوئی ہے۔ میں نے اس معاملے میں چند علماء کرام سے مشاورت بھی کی، انہوں نے بھی مجھ سے یہ فرمایا کہ اللہ اور رسول کے احکامات مقدم ہیں، شریعت مطہرہ مقدم ہے، اس لیے ہمیں شریعت مطہرہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حنیف قریشی صاحب کی اس توبہ کو اس معاملے میں قبول کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف کی علماء عبارت پیش کر رہے تھے کہ اس کا رجوع قابل قبول نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بعد امتحان اور تجربہ کے ظاہر کے فریب مسلمانہ کے لیے توبہ کرتا ہے اور ان عقائد و مقاصد سے باز نہیں آتا، ہرگز اس کی توبہ پر اعتبار نہ ہوگا۔ تو جن علماء نے توبہ اس کی نہیں مانی، رجوع نہیں مانا، ان کے نزدیک فتاوی رضویہ شریف کی یہ عبارت جو ہے قابل توجہ تھی۔ انہوں نے کہا اس عبارت کے ہوتے ہوئے ہم اس کا رجوع نہیں مانتے۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لوگ ایسی توبہ پر اعتماد کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر کسی شخص کے چور ہونے کا تمہیں یقین ہو گیا ہو اور وہ بار بار توبہ کر کے پھر چوریاں کرتا ہو، آیا اس کی توبہ پر مطمئن ہو کر پھر بھی اپنا مال اسے سپرد کر دو گے؟ افسوس، مال دنیاوی کے اللہ کے نزدیک محض حقیر و ذلیل ہے۔ تمہاری نگاہ میں ایسا عزیز ٹھہرا کہ جس امر میں اس کے نقصان کا وہم بھی ہو اس سے پرہیز کیا جائے، اور جہاں دینداری کا معاملہ ہے تو وہاں اپنی دینداری کو اس کے سپرد کرنا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا یا اس کی تقاریر سننا، یہ تم کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ اب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ جو عبارت ہے بالکل برحق ہے، مگر اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر واقعتاً حنیف قریشی صاحب سے سبقت لسانی ہوئی تھی۔ جن علماء نے فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی توبہ قبول نہیں کی، وہ اپنی جگہ درست ہیں، مگر یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ اس سے واقعتاً سبقت لسانی ہوئی ہے۔ اگر تو اس سے گستاخی ہوتی تو پھر اس کی توبہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ اچھا، پھر حنیف قریشی صاحب نے جمعہ کا خطبہ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، انہوں نے پورا جمعہ پڑھایا، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں۔ وہ ان کے حوالے سے نازیبہ جملہ کہنا نہیں چاہتے تھے، ان سے سبقت لسانی ہوئی ہے۔ ہم نے کئی دن جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا انتظار کیا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ قریشی صاحب کو ہم یہ مشورہ دیں کہ جس طرح آپ نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے، اسی طرح آپ شان حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اپنا لیکچر ریکارڈ کروائیں، اس پر بھی آپ جمعہ پڑھائیں، کوئی تقریر فرمائیں۔ اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سبقت لسانی ہو گئی ہے، میں ان کو حضور علیہ السلام کا صحابی مانتا ہوں، تو ان کی شان میں آپ نے تقریر کی، ہم آپ کو سراہتے ہیں اس بات پر، مگر ساتھ اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ جس طرح وہ صحابی رسول ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کی زبان سے کئی مرتبہ نازیبہ جملے نکلے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شان ابو سفیان اور شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پر گفتگو فرماتے، تو یقیناً حنیف قریشی صاحب ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ ہمارے یہاں پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ چور چوری سے چلا جاتا ہے، چور چوری چھڑ دیندا مگر ہیرا پھیری نہیں چھڑدا۔ یہی بات جو ہے حنیف قریشی صاحب جو ہے بالکل اس بات کا مصداق نکلے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک انٹرویو ہمارے سامنے آیا،
اور ہمارے جتنے بھی حسن زن تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، سب حسن زن ہمارے ٹوٹ گئے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب واپس آ جائیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب یہ بیان دیتے چلے آ رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جناب ابو سفیان اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے معاملے میں بھی مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی تھی، میں اس پر توبہ اور رجوع کر چکا ہوں۔ جبکہ مفتی صاحب کے اس حالیہ انٹرویو میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے سبقت لسانی نہیں ہوئی، ارادتاً مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ سارے تان ان پر کیے۔ حنیف قریشی صاحب نے چند سال پہلے نعرہ لگایا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ، پھر کرونا کے ایام آئے، حنیف قریشی صاحب نے اس پر جناب توبہ و رجوع کا اظہار کیا۔ اب اسی تازہ نئے انٹرویو کے اندر حنیف قریشی صاحب نے پھر یہی کہا نو ڈیمانڈ معاویہ۔ مطلب یہ ہے اس بات سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کی حضرت ابو سفیان اور جناب امیر معاویہ کے حوالے سے سبقت لسانی نہیں تھی، اور آپ نے رجوع کیا تھا نا، جو وہ رجوع بس ایسے ہی نام کا رجوع تھا۔ اب مفتی صاحب اب جو آپ کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ معاویہ اسی کلپ کے اندر، اور آپ یہ فرما رہے ہیں جناب کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جب جناب معاویہ اور مولا علی شیر خدا کی بات آئے گی تو نو ڈیمانڈ معاویہ، کہتے ہیں یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بھائی مفتی صاحب کون سی ہماری عقائد کی کتب کے اندر آپ نے یہ عقیدہ لکھا ہوا دیکھ لیا؟ ہمیں بھی آپ بتا دیں کہ کس کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہے، کس کتاب کے اندر یہ بات ہے جب مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے نو ڈیمانڈ معاویہ؟ ہاں یہ کہیں گے مولا علی شیر خدا حق پر تھے ان تمام معاملات میں، مگر نو ڈیمانڈ معاویہ جو آپ کہتے ہیں، اور پھر آپ الزام لگا رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کے الفاظ تو جناب اعلیٰ حضرت نے بھی بولے۔ کہاں پہ بولے؟ کہتے جی اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بیجا امیر معاویہ کی تو حمایت نہیں کرتے، ہم تو امام حسن کی وجہ سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی جو نو ڈیمانڈ معاویہ کہہ رہا ہوں یہی بات تو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی اور مفتی صاحب آپ کی بات کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ دیکھیے کہ امام اہل سنت نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے، محل کلام کیا ہے۔ امام اہل سنت نے کلام اس انداز میں کیا تھا کہ جو تفضیلی اور رافضی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرتے ہیں، تو امام اہل سنت نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بے جا حمایت نہیں کرتے جناب امیر معاویہ کی، ہم کیوں حمایت کریں، ان کی حمایت تو کی ہے امام حسن نے۔ تو اس محلے کلام کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں امام اہل سنت نے کیا کلام فرمایا۔ آپ کے کلام میں کہ نو ڈیمانڈ معاویہ، یہ امام اہل سنت کی ہرگز مراد نہیں ہے۔ امام اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر اس کی 29 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے۔ امام اہل سنت نے نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں کہا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ سنیے، امام فرماتے ہیں جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 336 پر اسی جلد کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں بے شک امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد فرمائی، اور اس سے صلح و بندش جنگ مقصود تھی، اور یہ صلح و تفویض خلافت اللہ رسول کی پسند سے ہوئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے امام حسن کو گود میں لے کر فرمایا تھا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبی ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، نہ اللہ رسول اسے جائز رکھتے۔ یہ امام اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرے گا وہ تو کتا ہے۔ امام احمد رضا کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 201 ہے۔ سنیے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں، یہ سنیے گا، فرمایا بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار۔ آگے کیا ہے؟ نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، یہ اپنے اعلیٰ حضرت کو تان ان پر بھی کار فجار جو معاویہ کی حمایت میں معاذ اللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناسبی یزیدی ہے،
اور جو مولا علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے. یہ نسبت مصطفیٰ آپ بھلا رہے ہیں. نو ڈیمانڈ معاویہ جس کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، کیا اس کے حوالے سے نو ڈیمانڈ کہا جاتا ہے؟ نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ شیعی زیدی ہے، اور الحمدللہ تعالی یہی آداب اہل توسط اور اعتدال ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے مفتی حنیف قریشی صاحب. تو نو ڈیمانڈ معاویہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. پھر حنیف قریشی صاحب اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جب مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ جو خطا تھی وہ خطائے معصیت تھی کہتے ہیں بعض علماء اہل سنت کے نزدیک، اور بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں وہ خطائے اجتہادی ہے. اب صراحتاً جو ہے یہ حنیف قریشی صاحب بہتان باندھ رہے ہیں علماء اہل سنت پر. کس اہل سنت کے امام نے اس عقیدے کا ذکر کیا ہے؟ کس نے خطائے معصیت لکھا ہے؟ آپ دکھائیں ہمیں. یہ امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر اس کی 29 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ حنیف قریشی صاحب آپ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. سوال ہوا کیا حضرت امیر معاویہ بمقابلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باغی اور خطاکار تھے، یعنی خطائے معصیت ان سے ہوئی؟ جواب دیتے امام اہل سنت بلا شبہ ان کی خطائے اجتہادی تھی، اور اس پر الزام معصیت عائد کرنا اس ارشاد الہی کے صریح خلاف ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جب جنگ ہوئی تھی تو نو ڈیمانڈ معاویہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اسی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں اعلیٰ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 375. یہ جو آپ نو ڈیمانڈ والا نعرہ لگا رہے ہیں نا، یہ صفحہ 375 پر بھی اس بات کا رد موجود ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 375 پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب مشاجرات ہمارے سامنے آئیں گے نا، آپ کہتے ہیں مشاجرات جب ہوں تو پھر نو ڈیمانڈ معاویہ، جبکہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں اہل سنت، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں. یہ ہے امام اہل سنت کا عقیدہ. نو ڈیمانڈ معاویہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. امام اہل سنت تو فرماتے ہیں جس طرح شوافع اور احناف کا اختلاف ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرام کے مشاجرات میں ہمارا موقف ہے. اب کیا جب امام اعظم کا ہم موقف پیش کریں گے تو ہم کہیں گے نو ڈیمانڈ شافعی، ہم کہیں گے نو ڈیمانڈ حنبلی؟ ہرگز یہ نہیں کہیں گے. تو بھائی جس طرح ان کا یہ اختلاف ہے اسی طرح صحابہ کرام کے مشاجرات میں ہمارا یہ موقف ہے. اب یہ تو تھا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں. اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ پلید کہا تھا. پھر مفتی صاحب نے یہ کہا جی میں تو اس پہ توبہ اور رجوع کر چکا ہوں. مفتی صاحب اگر آپ توبہ اور رجوع کر چکے تھے، اب آپ اپنے اس لیٹسٹ انٹرویو میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو جناب دلائل موجود تھے، میں اس پر حوالے دے سکتا ہوں؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے تھے مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں جناب میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں کہ میں نے وہ جو بات کی تھی انما المشرکون نجس، قرآن کی آیت نہیں ہے، کہتے میرے پاس تو دلائل موجود تھے. مجھے بتائیں کیا اس کو توبہ کہتے ہیں؟ اور بھائی توبہ کہتے ہیں جب ندامت ہو، جرم کا اقرار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس کو توبہ اور رجوع بولا جاتا ہے. اب مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں میں نے توبہ اور رجوع کر لیا تھا، اب ایسے ہی میرے خلاف جو ہے علماء جو ہے وہ زبان اپنی استعمال کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب آپ نے اپنے باتوں سے، اپنے پچھلے قولوں سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو آپ کہتے ہیں مجھے اب برا بھلا نہ کہا جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازیبا جملے بولیں؟ جب اسلام لے آئے تو اسلام جو ماقبل خطائیں ہیں ان کو تو مٹا دیتا ہے. جب اسلام خطائیں مٹا رہا ہے تو آپ ان کو پلید کہہ کے ان کی پہلی زندگی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بقیہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو پہلے حالت کفر میں تھے، بعد میں اسلام لے کے آئے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے. اب کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرو گے کہ ان کی پہلے زندگی اس طرح کی تھی؟ تو جب ان پر تان نہیں ہے تو اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، جب ایمان لے آئے اب آپ پر ضروری ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ادب کریں. ان کی سابقہ زندگی تو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں جی وہ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا. اب واقعہ بیان کر رہا تھا کون سی کتاب سے، کس حدیث کی کتاب سے، کس تاریخ کی کتاب سے؟ اور پھر آپ جس انداز کے ساتھ واقعہ بیان کر رہے ہیں کیا یہی انداز کتابوں کے اندر موجود ہے؟
کیا وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلید لکھا ہوا ہے یا اپنی طرف سے آپ جو ہے ان پر زبان تان دراز کرتے ہیں؟ اور پھر مفتی صاحب آپ کا یہ جو انٹرویو ہے نا یہ اس بات پر شاہد ہے، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ آپ کا اپنا ہی کال ہے، اپنا انٹرویو ہے۔ آپ پہلے کہتے تھے جناب مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے امیر معاویہ کے حوالے سے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے، اب آپ اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا معافی مانگ لو، آ لو پڑھو میں معافی مانگ لی۔ اور بھائی اس کو رجوع نہیں بولتے، اس کو توبہ و ندامت نہیں بولتے۔ مفتی صاحب پہلے اپنے جو جرم کیا ہے آپ اس جرم کا اقرار کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس پر توبہ کریں، ندامت کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اور پھر آپ کہتے تھے سبقت لسانی ہوئی ہے، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں تازہ انٹرویو میں ہم تو جناب حسن ظن رکھ کے بیٹھے تھے، مگر سارا حسن ظن مفتی صاحب آپ نے پھاڑ دیا ہے ہمارا۔ اب آپ خود کہہ رہے ہیں میں اس بات پر دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حالت شرک میں تھے، حالت کفر میں تھے، اس وقت میں نے اس کو پلید بولا، تو بھائی اس کو رجوع نہیں بولتے۔ ہاں مفتی صاحب آپ واقعی حضور کے صحابہ سے اگر محبت رکھتے ہیں نا، آپ سے سبقت لسانی ہوئی تھی تو پھر آپ اس طرح کریں جس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ توبہ کی، رجوع کیا، ہم اس کو مانتے ہیں آپ کی اس توبہ کو اس معاملے میں، اور اس معاملے میں بھی آپ کو چاہیے کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کریں، تو مفتی صاحب ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، ہم آپ کو سلام بھی کریں گے۔ ہمارا الحمدللہ تعالیٰ کسی سے ذاتی بغض و عناد نہیں ہے۔ اگر عمر ابن عاص کے حوالے سے علماء آپ کی توبہ کو مان رہے ہیں نا، تو پھر آپ جو ہے تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو فرمائیں، جناب ابو سفیان کی سیرت پہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر آپ جمعہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء آپ کی حمایت کریں گے۔